بھائی یہ جو ہلچل ہے نا یہ تو صرف اس میسج میں ہی نظر آ رہی ہے، اس کے علاوہ دنیا میں تو کہیں اور یہ ہلچل نظر نہیں آ رہی۔ اور یہ ہلچل واٹس ایپ اور فیس بک کی پوسٹوں کی حد تک ہے، یا زیادہ سے زیادہ ٹویٹر کی حد تک ہے۔ اس کے بعد کوئی ہلچل کہیں باہر نظر نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، اور نہ ہی ان باتوں کا کوئی ثبوت ہے۔ بطور مثال کووڈ وہاں سے آیا ہے، ٹھیک ہے، ابھی تک کوئی اس کو پروف نہیں کر سکا، ہر کوئی بول رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ویکسین نہیں لگاؤ جی، پتہ نہیں اس کے انگریڈینٹس کون سے ہیں وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں ٹھیک ہے، لیکن ہم مذہبی لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہے، بے بنیاد باتیں کرنے کی ایک عادت سی ہو گئی ہے۔ اگر بے بنیاد باتیں ایک احتمال کے اوپر نہ کریں نا تو ہمیں چین اور سکون نہیں آتا۔ میرے جاننے والے کچھ ساتھی ہیں جو بیرون ممالک میں رہتے ہیں، اور انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ایک کمپین بنی ہوئی ہے کہ ان قریب ایسا ہونے والا ہے کہ روپیہ، پیسہ، پلاسٹک کرنسی، وہ سب چیز ختم ہونے والی ہے، چنانچہ ہم گولڈ بنوا کے اپنے پاس رکھ رہے ہیں کہ اس وقت میں یہ چیز کام آئے گی۔ جی روایات میں کچھ ایسی چیزیں ملتی ہیں، لیکن روایات سے ایسی وہمیات پیدا کرنا، ایسی چیزیں پیدا کرنا جس سے انارکی پھیلے اور جس سے لوگوں میں اس نوعیت کے معاملات پھیلنا شروع ہو جائیں، اور خاص طور پہ ایسی باتیں جس کے پیچھے نہ کوئی تحقیق ہے اور نہ ہی الہامات ربانی ہیں، یعنی اکابر امت نے ان کے بارے میں نہ کوئی ایسی انکشافات کی ہیں، نہ کوئی ایسی پروڈکشنز کی ہیں کہ جن پروڈکشن کی بنیاد پر ہم ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ نہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کوئی اشارے کیے ہیں۔ یہ اشارے تو کیے ہیں لیکن مولوی لوگ سمجھتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، مولوی لوگ نہیں سمجھتے تو آپ سمجھائیں تو صحیح نا۔ بس طرح طرح کے دعوے کر کے ایک انارکی پھیلائی جا رہی ہے جس سے ایمان والوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ جو میسیجز ہیں یہ بھی یہودی میڈیا کی طرف سے پھیلائے گئے ہوں، اور ہم لوگ بھی اس کو ہلچل اور فلسطین اور ہلچل کے اندر شامل ہو رہے ہیں، اور اس کو فارورڈ کر کے اس کے اوپر امپریشنز دے رہے ہیں۔ مجھے بتائیں ان میسیجوں کو پڑھ کے کون ہے جس نے رجوع قرآن کی طرف کیا ہو، جس نے رجوع اللہ رب العزت کی طرف کیا ہو؟ تو ایسی فضول قسم کی باتیں ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ یہ امریکہ کی سازش نہیں ہے، میں نہیں کہتا کہ یہ نیچرل ڈیزاسٹر ہی ہے، ہو سکتا ہے کوئی دہشت گردی ہو ایسی، کلائمیٹ کنٹرول اور اس نوعیت کی چیزیں دنیا میں کرنے کی کوشش دجال نے کرنی ہے، ٹھیک ہے، وہ کرے گا، وہ ہو سکتے یہ بھی ان میں سے ہو، لیکن ہم اپنا عقیدہ اسی پہ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ مجھے بتائیں نا کہ کن لوگ، کون سے لوگ ہیں جنہوں نے اس قسم کے میسیجز کو دیکھ کے رجوع اللہ کیا ہو، اور اللہ سے اس کو ڈر بڑا ہو، اللہ سے اس کا تعلق بڑا ہو، حدیث کے اندر اس کی دلچسپی بڑی ہو، قرآن کے اندر اس کی دلچسپی بڑی ہو۔ بس یہ میسج برائے میسج ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے میری نظر میں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نہ اس کے ساتھ کوئی ٹھوس دلیل ہے، نہ اس کے ساتھ، بس جس کو جو بھی تکلیف ہوتی ہے کہتے ہیں جی امریکہ نے یہ کہ پوری قوم اٹھ کے کھڑی ہوئی ہے، جی امریکہ نے کیا ہوگا، جی فلاں بندہ جو کہہ رہا ہے اس لیے امریکہ نے کیا تو امریکہ نے کیا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی کرنے والا نہیں۔ تو بھئی اتنی بڑی یہ اچانک سے کیسی کسی کو پتہ نہ چلا یہ وہ، ٹھیک ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے نا امریکہ نے کیا ہے، اس کا یہ مطلب نکالنے کا کوئی تک بنتا ہے، کوئی جواز بنتا ہے۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آئی، کسی سائنٹسٹ کو سمجھ میں نہیں آئی، اس طرح کے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی، تو اٹس ناٹ مین کہ اس میں جو بلیم ہے وہ امریکہ کی طرف جاتا ہے، یہودیوں کی طرف جاتا ہے، بلکہ آپ کو اس کی اپنی تحقیق کریں۔ اور آج کل ایک عادت ہو گئی ہے کہ فارورڈ پوسٹ کرنے کی، کہ بس جو بھی بات ہوتی ہے اس کو فارورڈ کرو، فارورڈ، نہ سمجھتے ہیں، نہ سوچتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ خیال کرتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ ہمارے جو سیکنڈ جنریشن ہے اس کے اوپر کیا پڑنے والا ہے، اور اس نوعیت کی باتیں بہت زیادہ پھیلتی جا رہی ہیں، حالانکہ نہ اس کے پیچھے کوئی ٹھوس دلیل ہے، نہ کوئی مضبوط بات ہے، بس احتمالات اور سوچیں ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔